الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد رسول کائنات، رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لامکان، سید انس و جاں، نیر تاباں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، وہ حضرت پیران پیر، روشن ضمیر، شہباز لامکانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، حضرت پیر سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شان، آپ کی سیرت پاک کے چند پہلو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا اللہ تعالیٰ ہمیں فیض عطا فرمائے، اور آپ کے فیض پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری زبان میں مٹھاس ڈال دے۔ عزیزان گرامی، محفل خواہ میلاد النبی کی ہو، خواہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو، شب برات کی ہو یا شب قدر کی ہو، خواہ 11ویں شریف کی ہو یا کوئی اصال ثواب کی محفل ہو، مقصد صرف یہی ہے کہ آقا دو عالم محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ منشا یہی ہے قیل و قال کا، ہوتا رہے ذکر تیرے حسن و جمال کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس ولی کامل کا ذکر کرنا ہے جنہوں کے قدم پاک کی مہر لگے تو بندہ ولی بنتا ہے۔
ان کے ذکر پاک کی برکت سے ہمیں ایک قطرہ مل جائے، ہمارے لیے بخشش کا بہانہ بن جائے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے تو ایک قطرہ بخشے مینو تے دوما جہانا دے اندر کم بن جاوے میرا۔ یہ جو دو جہاں، یہ میں اپنی طرف سے لفظ بولا ہے کہ بے شمار ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اللہ کا یہ بھی ہمارے اوپر احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر سب سے بڑھ کر یہ احسان ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا غلام بنایا، اپنے نبی کا امتی بنایا، اور اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں بہترین امت کے نام سے یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بڑی عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو نبی اعظم، کتاب دی تو کتاب اعظم، فاروق دیا تو فاروق اعظم، اور امام دیا تو امام اعظم، اور پھر مجھے کہہ لینے دو کہ اگر اللہ نے ہمیں غوث دیا تو غوث اعظم۔ سیرت غوث پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے چند ملفوظات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس ماہ کی 11ویں یعنی 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک ہوا، اور کسی کا عرس ہوتے ہیں دنیا میں آپ نے دیکھے ہیں سال بعد منایا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضور غوث اعظم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا سال بعد نہیں بلکہ آپ کے عقیدت مند ہر مہینے آپ کا عرس مناتے ہیں۔ اور اگلی بات کر لی جائے تو جو عقیدت مند اپنی اپنی تاریخ رکھی ہوئی ہے، اس تاریخ میں بھی آپ کے دنیا بھر